الرحمن الرحیم، تم میرے نکاح میں ہو۔ منتہا چوہان، قسط نمبر 9۔ بڑے خان، آپ کا اندازہ درست تھا، جمیل نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ماتھے پہ گہرے بل پڑے، رولنگ چیئر پہ بیٹھے وہ شخص جھولے جا رہا تھا۔ 23 جون کی صبح کی پہلی لاہور کی فلائٹ سے چھوٹے خان لاہور روانہ ہوئے۔ چیئر رکی۔ چھوٹے خان کی لاہور کا راستہ کس نے دکھایا اب تک؟ بڑا قدم وہ اچانک پاکستان آ کے نہیں اٹھا سکتا۔ پرسوچ انداز پر وہ ماتھے پہ 2 انگلیاں جمائے بولے، جی وہ سیٹ کی ٹکٹس کسی اور نے بک کروائی تھیں۔ جمیل مزید بولا تو ارباز خان کے کان کھڑے ہوئے۔ کون؟ پراسرار انداز میں پوچھا۔ جی وہ آفتاب شیر خان، جھجکتے ہوئے کہا۔ ارباز خان دانت پیستے کھڑے ہوئے۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیبل پر موجود سب چیزیں نیچے گرا دیں۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں آفتاب شیر خان، تم نے بہت غلط جگہ اس بار پنگا لے لیا ہے، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکلے۔ جمیل بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ آفس میں وہ اپنا کام مکمل کر کے فائل لیے باہر نکلی اور صدیقی صاحب کے روم کی جانب بڑھی۔ ان کو چیک اپ کروانے کے ایک دم سے ریسیپشن کے پاس آ کے کوئی بہت زور سے چلایا، کہاں ہے وہ؟ نکالو اسے باہر ابھی اسی وقت۔ وہ شخص اونچی آواز میں چلایا، سر اس وقت وہ آفس میں نہیں ہے، پلیز شور نہ کریں۔ ریسیپشنسٹ پہ بیٹھی لڑکی کرن منمنائی، اب یہ کون ہے جو اتنا شور مچا رہا ہے؟ صدیقی صاحب بھی باہر نکلے، جبکہ کنول صدیقی صاحب کے آفس کے دروازے میں کھڑی اس آنے والے شخص کو بنا پلکیں جھپکائے دیکھی جا رہی تھی۔ اف یہ شخص جان کا عذاب، پچھلی بار کی بے عزتی بھول گیا، اس بار پھر آ گیا۔ صدیقی صاحب اس بار بڑھے جہاں وہ کن سے بحث کر رہا تھا۔ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ صدیقی صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ہے آفتاب؟ بولو اسے باہر نکالے۔ اب کی بار وہ زیادہ اونچا بولا، نہیں ہے آفس میں، ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ صدیقی صاحب بھی غصے سے بولے، جب بھی آئے تو اسے کہہ دینا کہ اس بار میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ غراتے ہوئے کہا کہ تبھی نظر صدیقی صاحب کے پیچھے کھڑی لڑکی پر گئی تو وہ ٹھٹرے، انہیں لگا انہیں کوئی دھوکا ہوا ہے آنکھوں کا۔ اگلے پل آنکھیں جھپکی تو وہ لڑکی غائب تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا، ادھر ادھر دیکھا تو وہ دوبارہ نہ دکھی۔ انہیں لگا انہیں وہم ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد۔ اب جاؤ بھئی، صدیقی صاحب نے سیکیورٹی گارڈ کو بلا کے انہیں ارباز خان کو وہاں سے لے جانے کی ہدایت کی۔ ارباز خان لب پیچھے باہر آ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ماتھے پر پسینہ صاف کیا، واپس پلٹ کے اس بلڈنگ کی طرف دیکھا، نہیں وہ مر چکی ہے۔ واپس کیسے؟ خود کو یقین دلانے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی خان ولا کی روڈ پہ ڈال دی۔ کنول وہیں ایک طرف کو ہوتی خود کو چھپا گئی تھی، آنسو بے دردی سے گالوں پہ بہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ آنسو پونچھے ونڈو کے پاس ہوئی، جہاں سے اس نے ارباز خان کو دیکھا، جو واپس پلٹ کے ایک نظر بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک کو بھی نہیں بخشوں گی، سب سے گن گن کے بدلے لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ گال پہ آئے آنسو صاف کرتے دل سے ایک عہد لیا تھا۔ صدیقی صاحب نے آفتاب کو فون پہ ساری بات بتا دی، وہ جو صبح کا غصے میں تھا، اور اپنا غصہ شانت کرنے وہ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بار پھر سے غصہ ادب کر آیا۔ فوراً وہاں سے اٹھا اور خان ولا کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا ارباز خان اب گھر میں ایک نیا تماشا لگائے گا اور اس کی ماں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایسا تو وہ قطعی نہیں ہونے دے گا۔ دیجیے ایک بار پھر سوچ لیں، وہ تو بچہ ہے، ایسے ہی ضد لگا کے بیٹھ گیا ہے، آپ اتنا بڑا فیصلہ یوں نہ کریں۔ فیاض سلطان نے انہیں مری والے بنگلے کے پیپرز تھماتے دھیمے لہجے میں کہا، فیاض بیٹا جو بھی ہے ان بچوں کا ہے، میں نے تو کبھی بھی خان اور شامی میں فرق نہیں کیا۔ ہاں خان سے ایک قدرتی لگاؤ ہے، لیکن شامی کی اپنی جگہ ہے جو خان کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دیجے اسے کم پیار کرتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں، اماں جان آپ اسے معاف کر دیں۔ جمیلہ خاتون نے ماں کے بازو پہ ہاتھ رکھا، معافی کس بات کی، وہ بھی میرا بچہ ہے، بلاؤ اسے، اور یہ بتاؤ کہاں انگوٹھا لگانا ہے؟ دیجے نے چشمہ پہنتے کہا۔ اتنے میں مکال اور شامی اندر داخل ہوئے، جبکہ شامیر صبح سے غائب تھا اور اب تک واپس نہ آیا تھا۔ انا کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خبر نہ تھی۔ یہ لو بیٹا، ان کاغذوں پہ انگوٹھا لگا دیا ہے، انگوٹھا بنگلہ آپ کا ہوا، دیجے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شامی نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پرسکون انداز میں پیپرز کو ہاتھوں میں تھاما۔ شکریہ دیجے ان کے پاس جا کے بیٹھتا مسکرایا۔ فیاض صاحب نے رخ بدلا، اب آپ جس سے بھی کہیں گے شامیر سلطان آنکھیں بند کر کے نکاح کر لے گا، بہت فرمانبرداری سے کہا۔
जमीला बेगम अपने बेटे से कह दें आधे घंटे तक मौलवी साहब ने आना है तो निकाह के लिए तैयार रहे। लेकिन निकाह तो कल है ना फ़िज़ा की मेहंदी के साथ। जमीला खातून कंफ्यूज हुई था, लेकिन अब मज़ीद किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता फिर से कोई नई डिमांड कर दी जाए। फ़याज़ साहब ने कमर पर हाथ बांधे रुख मोड़े कहा और बाहर निकल गया, जबकि शामिर एक गाल से मुस्कराया था। खानविला पहुंचते ही अरबाज खान ने जैसे ही शामिर के लाहौर जाने के बारे में खानम को बताया, वो तो हत्थे से उखड़ गईं और सोने पे सुहागा ये भी बता दिया कि आफताब ने उसकी मदद की है। इस बात पे तो इन्हें पतंगे लग गए और वो धनधनाती हुई बाहर निकली। तुम अपने बेटे को संभालो तबस्सुम, वो मेरे बेटे से दूर रहे। उंगली उठा के वार्न किया। अब क्या हुआ भाभी? तबस्सुम घबराई। जानती हो इसने क्या किया? मेरे खान को, मेरे बेटे को हमारे खिलाफ भड़का के लाहौर भेज दिया। हाथ लहरा लहरा के बोलती, वो कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं है भाभी, भला आफताब और ऐसा क्यों करेगा? तबस्सुम खान मिनमिनाई। ना शौहर, ना घर, ना बेटा, हमेशा की तरह ख़ुद को कमज़ोरी महसूस किया। क्यों करेगा? यही तो मैं पूछती हूँ, क्यों किया इसने ऐसा? चाहता क्या है वो? इस घर में रहता है, इस घर का खाता है, इसी में छेद करता है। नमक हराम। आज तो खानम के अल्फाज ने तबस्सुम को भी लर्जा के रख दिया। क्या क्या कहे जा रही हैं आप? गलत बात ना करें, मेरे बेटे के बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगी। तबस्सुम ने हाथ उठा के वार्न करते हुए कहा, जबकि आंसू भी बह निकले। शमसा अपनी बेटियों के साथ मुस्कुराती बहन के हमनवा हुई। और नहीं तो क्या, मेरी बहन ने इतना एहसान किया तुम पे और तुम माँ बेटे ऐसे एहसान उतारोगे? ज़हरखंद लहजे में वो भी बोली। तबस्सुम ने लब बीच के दोनों को देखा, जबकि अरबाज खान पास खड़े तमाशा देख रहे थे। ये क्या समझी एहसान को? एहसान फरामोश। खानम के ये अल्फाज मरियम को रुला गए, जबकि खानम को तबस्सुम के आंसू मज़ीद सुलगा गए थे। बस रो धो के ये औरत सच्ची बनने का नाटक कर लेती है, और गलत कहा ही क्या है? वो इस घर का बेटा नहीं, उसके बावजूद इसे इस घर में रखा। और क्या ये एहसान कम है? तुम जैसी तलाक याफ्ता की शादी अपने देवर से कराई, इसलिए कि आज ये सिला दो। लहजे में सख्त नफ़रत और हकारत थी। बस आफताब की अचानक आमद पे सभी एकदम चौंके, बल्कि सहम गए। वो शेर की तरह गुर्राते हुए आगे बढ़ा। माँ का चेहरा देखा जो आंसुओं से तर था। आगे बढ़ के माँ के आंसू बहुत प्यार से पूछे और खानम की जानिब घुराते हुए पलटा। बहुत हो गई बकवास आपकी। आपको किसने हक दिया है मेरी माँ से ऐसे बात करने का? आफताब की ललकार शेर की दाढ़ से कम न थी। खानम तो अंदर से सहम गई, लेकिन जाहिर ना होने दिया। और तुम्हें किसने हक दिया मेरे बेटे को लाहौर भेजने का, इसे हमारे खिलाफ करने का? अरबाज खान भी मैदान में आए। हाँ, की है उसकी मदद, उसको लाहौर आगे भी करूँगा, हर तरह से आपके खिलाफ करूँगा। आफताब ने तस्लीम करते आगे बढ़ के उनके चेहरे के सामने खड़े होते ढंके की चोट पे कहा, आपको जो करना है आप कर ले, मैं नहीं डरता आपसे, समझे आप? आंखों में आंखें डाले सख्त लहजे में कहा, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरबाज खान ने उंगली उठा के वार्न किया। उंगली नीचे कर लें अरबाज खान, वरना मैं उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ने की ताकत रखता हूँ। आफताब भी इतनी ही सख्ती से बोला कि अरबाज खान किंग रह गए। और रही बात आपके बेटे की, तो वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उंगली पकड़ के लाहौर छोड़ के आया हूँ मैं। वो खुद जाना चाहता था। आफताब जब बोलने पे आया तो फिर सारा लिहाज बिलाताक रखे बोलता चला गया। बेहतर होगा अपनी औलाद को काबू करना सीखें। और आज के बाद अगर मेरी अम्मी जान से किसी ने यूं बदतमीज़ी से बात की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन तुम मत भूलना कि ये घर, ये खानविला हमारा है, तुम्हारा नहीं। खानम जहरखंद लहजे में बोली, हो ना हो आपका खानविला, आपको ही मुबारक हो। आफताब शेर खान की बाजुओं में इतना दम है कि इस जैसे खानविला यूं खड़े कर सकता है। चुटकी बजाते नफरत से कहा। एक पल को वहाँ खामोशी छा गई। खानम को तो जैसे अंदर ही अंदर आग लग गई। तो फिर जाओ यहाँ से, अपना खानविला बनाओ, यहाँ क्यों डेरा जमाया हुआ है? हाथ उठा के कहती वो मुंह बिगाड़ के बोली, जिस दिन इनके शौहर ने इस खानविला से जाने का कह दिया, इस दिन एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और अपने माँ को यहाँ से ले जाऊंगा, समझी आप? आफताब भी इनके दवाबन हुआ। खानम ने मुंह फेरा। और तब तक अपनी लिमिट्स में रहिएगा, धीमे लेकिन सख्त अंदाज में कहा। अच्छा, अगर ना रहूं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, वो और आगे बढ़ते हुए बोली, आइंदा मेरी माँ से ऊंची आवाज़ में बात भी की तो ज़बान काट दूंगा। शेर की तरह गुर्राता वो भी आगे बढ़ता शदीद नफरत से बोला। खानम की बोलती बंद हो गई। आफताब बेटा चलें यहाँ से। तबस्सुम खानम ने आंसू पोंछे बेटे को हाथ पकड़ा।
تو وہ لبیک کہتا ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ جاتے ہوئے مڑ کر ارباز خان کو گھوری سے نوازنا نہ بھولا۔ اس کی گھوری میں جو الٹیمیٹم تھا اسے ارباز خان اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ مجھے شامیر خانزادہ چاہیے ابھی اسی وقت، خانم نے اونچی آواز میں ارباز خان سے کہا۔ تو سبھی انہیں دیکھنے لگے۔ یاد رکھیے گا بڑے خان، شامیر خان میرا ہے، صرف میرا، اور مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، سنا آپ نے؟ وہ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتی وہ پاؤں پٹک کے وہاں سے جا چکی تھی۔ ارباز خان سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ انہیں شامیر سے ایسی امید نہ تھی، ان کا خون تھا، وہ کیسے ان سے دغا کر گیا۔ انہی سب میں وہ چپ چاپ کھڑی اپنے موبائل کا کیمرہ بند کر چکی تھی۔ بہت ہوشیاری سے اس نے اس جھگڑے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی اور چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ شامیر خانزادہ، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں۔ دل ہی دل میں وہ شامیر سے مخاطب ہوئی۔ یہ سب کیا ہے شامی؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ صرف ایک بنگلے کی خاطر؟ شامی اپنے روم میں آتا وہ پیپرز بہت دھیان سے اپنے لاکر میں رکھ رہا تھا کہ اسی لمحے انا بہت دکھی ہوتے آئی۔ شامی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ لاک لگا کے مڑا۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب 3 کروڑ کے ایک بنگلے کے لیے کیا میں نے؟ شامی نے آئیبرو اچکتے ہوئے پوچھا۔ تو انا نے سوالیہ نظریں اس پر گاڑیں۔ شامیر کے ساتھ واپس آنا کے بعد سے دونوں کے بیچ ہونے والی یہ پہلی بات تھی۔ تو مائی ڈیئر ٹوئنز، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، انا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے سرگوشانہ انداز میں کہا، یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ آنکھیں ونک کی انا تو اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شامی، اب سب میں آبی کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری تمسخر اڑایا۔ وہ آپ کی بیچاری نواب صاحب کی پوری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، شامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شامی، تم کتنا بدل گئے ہو، تمہارے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا؟ مانا کہ جو بھی ہوا صحیح نہیں تھا، لیکن تم بھی غلط کر رہے ہو۔ انا نے اسے باز رکھنا چاہا۔ یار وہ سنا نہیں ہے؟ بستر پہ باہیں پھیلا کے بیٹھتے ہوا مسکرا کے بولا تھا، تم پچھتاؤ گے بہت، ابھی بھی وقت ہے، نکاح سے انکار کر دو، اس سب میں آبی کی جذبات کو مت تکلیف پہنچاؤ۔ انا نے اسے پیچھے ہٹنے کی پوری طرح کوشش کی تھی۔ جو لیکچر آپ مجھے دے رہی ہیں محترمہ، وہ آپ گھر والوں کو دے دیں، شاید اثر کر جائے۔ اجنبیت سے کہتا وہ انا کو کہیں سے بھی پہلے والا شامی نہ لگا۔ انا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شامی نے نظریں چرائیں۔ وہ کہاں اپنی انا کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ سکتا تھا۔ شامی پلیز مت کرو آبی کے ساتھ یہ سب، اگر اپنانا ہی ہے تو دل سے اس رشتے کو اپناؤ، نکاح کرو، کسی ڈیل کے ساتھ نہیں۔ اس کا نظر انداز کر تپمانا کہہ سکا تھا کے پاس بیٹھ گئی۔ شامی نے گردن موڑ کر ایک کر کے اپنی بہن کو دیکھا۔ اچھا میں کیا سوچ رہا تھا، آج سے اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، میری اپنی، آج کے بعد ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی نہیں کریں گے، شامی نے بہت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تو انا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے وہاں اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت شامی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں سننے والا۔ انا کے جانے کے بعد شامی نے کرب سے آنکھیں موندی۔ ہر رشتہ ہی چھوٹتا جا رہا ہے، ریت کی طرح سب کچھ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ عبیرہ چشمت بنت نواب چشمت 5 لاکھ سکھ راج الوقت، آپ کا نکاح شامر سلطان ولد فیاض سلطان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نکاح بھی کروں گا اور مری کا بنگلہ بھی اپنے نام کروں گا۔ مولوی صاحب کے الفاظ آبی کے کانوں سے ٹکرائے تو شامی کے الفاظ کی بازگشت ہونے لگی، آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ دل چاہا کہ فوراً انکار کر دے، لیکن ہائے رے لڑکیاں، مجبور، ماں باپ کی عزت کے آگے قبول ہے، دل پر پتھر رکھے بالآخر مولوی صاحب کو بول ہی دیا۔ مولوی صاحب باہر نکلے تھے۔ چشمت صاحب نے عبیرہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہ بھی باہر نکلے۔ شامر سلطان ولد فیاض سلطان، آپ کو 5 لاکھ سکہ راج الوقت عبیرہ چشمت بنت نواب چشمت سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، شامی نے دل سے کہا۔ مولوی صاحب نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے اور شامی نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر قبول کیا۔ مولوی صاحب کنٹینیو